ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے پاکستان کے اندر لوٹ مار کی سیاست پہ بات کی، اور آپ نے یہ کورٹ کے اندر بھی لوٹی ہوئی دولت واپس کرو پہ پٹیشن بھی داخل کی، پھر اس پہ کیوں آپ کی بعد میں خاموشی ہو گئی؟ وہ کورٹوں کے اندر بھی خاموشی، آپ بھی خاموشی، اور آپ نے یہ کیوں نہیں کہا کہ آپ اور آپ کی پارٹی کے جو لوگ ہیں، وہ چاہے کیو لیگ، ملت پارٹی یا فنکشن لیگ، وہاں بھی جو لوگوں نے اس ملک اور قوم کا مال لوٹا ہے، ان کے لیے تو کوئی پٹیشن آپ نے داخل ہی نہیں کی؟ کہ میں کسی کے بارے میں کسی فرد کو ایکیوز نہیں کرتا، وہ عدالت کا کام ہے کہ جی میں چور ہوں یا کوئی اور چور ہے۔ میرا کام تو چوری کے خلاف ہے۔ میرا جو مقدمہ تھا عدالت میں وہ یہ تھا کہ جن لوگوں نے پاکستان سے باہر اثاثے بنائے ہوئے ہیں، اب دنیا کے اندر ایسی قانون سازی ہو چکی ہے کہ وہ اثاثے ہم واپس پاکستان لا سکتے ابھی ہیں۔ تک تو لے کے نہیں آئے ہم لوگ۔ جی میں یہی عرض کر ہم رہا ہوں، پاکستان کے اندر بھی بہت سارے یہی اثاثے بنتے جا رہے ہیں۔ یہی میں عرض کر رہا ہوں کہ اس کے اوپر میں گیا عدالت میں۔ عدالت کے شاید اپنے اثاثے باہر تھے تو وہ میرے پہ غصے ہو گئے، میں پھر بھی لگا الٹا رہا۔ آپ کے اثاثے پوچھتے رہے۔ میرے تو اثاثے حاضر تھے آپ نے نا، کتنے اثاثے پیش کر دیے؟ کوئی میرے آپ نے پاس تو میرے کم پاس اثاثے 25-26 کروڑ آپ نے دکھا دیے۔ تو میرے تو جو اثاثے ہیں میرے سارے کے سارے انہیریٹڈ اثاثے ہیں۔ میرا تو جو ہوا ہے کمی ہوئی ہے میری ابھی کمی پراپرٹی، ہوئی ہے، 25 کروڑ سے کم ہوئے ہیں، 25 بڑے نہیں۔ کروڑ کے تبھی بھی نہیں ہوں گے، لیکن جتنے بھی ہوں اس سے بڑے نہیں ہیں۔ بلکہ جب میں اقتدار میں گیا تھا اور جب میں نکلا تھا میرے اثاثے کم ہوئے تھے، یہ مجھے اعزاز ہے، اور ابھی بھی مجھے کوئی ایشو نہیں ہے، اللہ کا بڑا اثاثے کرم تو کم ہو گئے جب سیاست میں بندہ اقتدار میں نہیں ہوگا، چاہے وہ قارون کا خزانہ ہو اس ملک کے اندر، تو آہستہ آہستہ دب کے وہ کمزور سے کمزور ہوتا جائے گا۔ مال کمانے کی فیکٹری سیاست ہے۔ میرے تو اقتدار میں اثاثے کم ہوئے نا، اقتدار اقتدار میں میرے اثاثے کم ہوئے، آپ میرا حساب اٹھا کے دیکھ لیں، اقتدار میں بڑھے نہیں۔ پاکستان میں کیا وجہ ہے کہ سیاست، حکومت مال کمانے کی سب سے بڑی فیکٹری کیوں بن گئی ہے؟ چونکہ اقتدار دیکھیں نا، اب آپ نے ابھی ایک خبر آئی ہے ریسنٹلی کہ جی وہ تاحیات وہ مل گیا ہے، ایمینٹی مل گئی ہے، مطلب پروٹیکشن مل گئی ہے تاحیات۔ میں نے تو کل یہ بات کی ہے، میں نے کہا جی استثناء تو پاکستان میں پہلے ہی موجود ہے، اس کے لیے جو ڈاکہ ڈالے، چور کے لیے نہیں ہے۔ تو پاکستان میں جو بڑی چوری کرتا ہے اس کو ہمیشہ سے استثناء ہے، کوئی عدالت اس کو سزا دینے کے لیے تیار نہیں ہے، کوئی ایسا وہ نہیں ہے، قاضی نہیں ہے جس کے پاس جا کے میں کسی چور کے خلاف کوئی سزا لے سکتا ہوں۔ NFC ایوارڈ سے وفاق اپنے پاس پورے مال پہ قبضہ کر کے بیٹھا ہوتا ہے، صوبوں کو بھی اختیار، یا اس طرح کا مال نہیں ملتا تو کیسے ملے گا؟ کیسے ٹرسٹ کریں گے چھوٹے صوبے؟ چھپن نہ کریں نا ٹرسٹ، جب یہ 18ویں ترمیم ہوئی تھی میں نے دستخط نہیں کیے تھے اس پہ۔ وجہ کیا تھی کہ صوبوں کا جو حصہ تھا وہ 56% ہو گیا، بڑی اچھی بات ہوگی، ہم تو اس کے حق میں ہیں، لیکن میرا ڈیمانڈ یہ تھا کہ صوبوں کو پابند کرو کہ جس قانون کے تحت وہ لے کے جا رہے ہیں اسی قانون کے تحت نیچے بھی تقسیم کریں۔ انہوں نے کہا جس سے تمہاری صوبائی خود مختاری ختم ہو جائے گی۔ بھائی اگر تم 100 میں سے 56 روپے لے جا رہے ہو تو وہ 56 روپے کسی چیف منسٹر کے تو نہیں ہے نا، اس کے باپ کی جاگیر تو نہیں ہے نا پاکستان، وہ تو وہاں کے عوام کے ہیں، تو عوام تک وہ دینے کے لیے تیار۔ یہاں تو جاگیر سمجھ کے مال ہضم کیا جا ابھی رہا ہے۔ آپ مجھے بتائیں کہ آپ سندھ سے ہیں، میں پنجاب سے ہوں، میں آج تک میں نے اپنا زور لگا لیا کہ میں کسی سال کا بریک اپ لے سکوں حکومت سے کہ بھئی اس سال میں آپ نے پنجاب میں نے 2016 میں آخری دفعہ لیا تھا، 70% جو پنجاب کا بجٹ ہے وہ لاہور پہ خرچ ہو جاتا ہے، تو ہمیں کیا ملنا غریبوں کو، جنوبی پنجاب کو؟ تو لہٰذا یہی کچھ آپ کے ہاں ہوتا ہے کہ جہاں پر حکمران ہوتے ہیں، جہاں صوبائی کیپٹل ہوتا ہے، یہ ملک جو ہے یہ 4 شہروں کا ملک ہے اور ایک 5واں اسلام آباد۔ آپ نے ہمیشہ بات کی ہے صوبوں کی، کون سے صوبے آپ بنوانا چاہ رہے ہیں؟ میں تو دیکھیں جی، میں کہتا ہوں کہ صوبوں کو بننا چاہیے، نئے صوبوں کو بننا چاہیے، لیکن آئین کے مطابق۔ آئین کے مطابق ابھی تک 2 صوبے آئینی طور پہ کوالیفائی کرتے ہیں بننے کے لیے، کیونکہ اس کو صوبائی پنجاب اسمبلی نے یونینیمسلی اس کے ریزولوشن کو سپورٹ کیا ہوا ہے، وہ ہے بہاولپور صوبہ اور جنوبی پنجاب صوبہ۔ ان دونوں کا ریزولوشن پنجاب اسمبلی نے یونینیمسلی تمام پارٹیوں نے پاس کیا ہوا ہے، مرکز روک کے بیٹھا ہوا ہے، یہ بننے چاہیے۔